محترم بھائیو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم پر کوئی بھی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو آپ صبر کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آپ ہر اعتبار سے صبر کو ترجیح دو، صبر کرو، مصیبتیں آئیں گی یا پریشانیاں یا تکلیفیں جو بھی آئیں گی، یہ اللہ رب العالمین وقتی طور پر ہمیں دیتا ہے تاکہ انسان اس پر صبر اور شکر گزارنے والا بن جائے۔ لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر آدمی پر جب بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی امید سے محروم ہوتا ہے، وہ مایوس ہونے لگتا ہے اور وہ یہ جملے کسنے لگتا ہے کہ آدمی پر جو پریشانیاں آئیں وہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے کو جو ہے نا پریشانیاں دیا، مجھے کو جو ہے نا مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ صبر کرو، پھر اللہ رب العالمین آپ کو بہترین نعمت عطا کرے گا۔ اب آپ صبر ہی نہیں کر رہے اور آپ اللہ سے مدد ہی نہیں طلب کر رہے، پھر اللہ رب العالمین آپ سے کیسے، آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ جبکہ آدمی کا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ سب سے بری بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو قرآن مجید کے اندر خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، آپ سے گناہ ہو جائے یا غلطیاں سرزد ہو جائے، آپ اللہ کے سامنے عاجز بنیے، آپ اللہ سے توبہ و استغفار کریے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین رحیم ہے، غفور ہے، اور اللہ رب العالمین ہر انسان پر اپنا رحم ظاہر کرنے والا ہے۔ تو تم اللہ سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، بلکہ تم اللہ رب العالمین سے یہ امید لگاؤ کہ ہم نے گناہ کی، ہم سے گناہ سرزد ہوئے، ہم سے غلطیاں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ انسان کو نادم ہونا چاہیے، انسان کو اپنے گناہوں پر، اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں بہترین اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا۔